مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا وسلام على عباد الذين اصطفى. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ہر نبی کو خاص کمالات سے نوازا، اور سب سے اخیر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات اقدس میں سارے انبیاء کے کمالات کو جمع فرمایا۔ آپ کے کیا کمالات ہیں، آپ کی ذات میں کیا اوصاف پائے جاتے ہیں، اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم نبی کی شان میں گستاخی ہی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جس کے علم کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جو سو جائے اس کے بعد تو اس کے تہبند اور اظہار کی کیفیت کا علم نہ ہو، جس کو خود کو اپنی ذات کے بارے میں مکمل واقفیت نہ ہو، جس کو خود کو اپنی سونے کی کیفیت کا علم نہ ہو، جس کے سو جانے کے بعد اس کے علم کو زیرو سے تعبیر کیا جا سکتا ہو، اگر وہ تمام کائنات کی افضل ترین شخصیت کی سیرت کو بیان کرنا چاہے تو شاید ایسا شخص نبی کے گستاخی ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی کی سیرت اور نبی کے کمالات کو اللہ نے خود بیان فرمایا، اس لیے کہ اوپر والا نیچے والے کو جانتا ہے، لیکن نیچے والا اوپر والے کو اور اپنے سے اوپر کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کے مقام کو وہ نہیں پہچان سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت انبیاء میں کوئی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکا، بلکہ سارے انبیاء نبی کے نیچے ہیں، نبی کا ہم درجہ کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جماعت انبیاء میں نبی کے مقام کو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ ہاں اگر ذات اقدس سے اوپر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اس لیے حق تعالی شان ہوئی کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس جامعیت کے ساتھ نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے، اس جامعیت کے ساتھ نبی کی سیرت کو بیان کرنا نہ کسی صحابی کے بس میں ہو سکتا ہے، نہ کسی رسول اور نبی کے بس میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، یقول ناعتہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رآ قبلہ و بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی تعریف، آپ کے کمالات اور اوصاف کو بیان کرنے والا شخص اپنے عجز کو، اپنی مجبوری کو ظاہر کر کے مجبور ہو جاتا یہ کہنے پر کہ بس وہ آخری کلمہ صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ آپ جیسا آپ سے پہلے نہ کوئی پیدا ہوا اور آپ جیسا آپ کی طرح دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے اللہ نے اپنی نبی کی سیرت اور نبی کے کمالات اور اوصاف کو بیان کرتے ہوئے آیت کریمہ میں اس جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سینکڑوں مجلدات تیار ہو جاوے پھر بھی نبی کی سیرت کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے آیت کریمہ کے صرف ایک جز سراج منیر پر کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے، آفتاب نبوت، جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور تقریباً اس میں 1000 صفحات ہیں، یعنی تقریباً 1000 سے 2000 صفحات پر صرف سراج منیر
پر حضرت نے اللہ کے رسول کی سیرت کو، اللہ کے رسول کے کمالات کو بیان فرمایا۔ سراج منیر کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ پڑھنے والے طلباء جانتے ہیں، چمکدار آفتاب، روشن سورج۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو چمکدار آفتاب اور روشن سورج سے کیوں تعبیر کیا؟ تو اس میں حقیقت میں نبی کے سارے کمالات اور نبی کی پوری سیرت کو صرف ان دو جملوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرما دیا۔ ان دو کلمات میں اللہ نے اپنے نبی کی سیرت کو اس واضح انداز میں بیان کیا کہ از اول تا آخر نبی کی پوری سیرت، نبی کی پوری زندگی آ جاتی ہے۔ جس طرح صبح صادق اپنے بعد آفتاب کے طلوع ہونے کی خبر دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس صبح صادق کی طرح منتخب کیا کہ وہ آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع ہونے کی خبر دیں گے۔ رسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ بعد میں آنے والے نبی کی شان کو اور ان کی خوشخبری کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے بعد ایک ایسے نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، جن کا نام محمد ہے، جس کی ذات میں وہ صفات اور کمالات بھرے پڑے ہیں کہ کائنات میں کوئی شخص نبی کے ان کمالات کو نہیں بیان کر سکتا ہے، بلکہ پوری کائنات اس ہستی کے کمالات کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اور جیسے ہی آفتاب طلوع ہوتا تو پوری دنیا میں روشنی پھیل جاتی۔ یہاں پر رک کر کے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی نبی کو کیوں مبعوث کرتا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو بغیر والد کے کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ اگر اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے تو دیگر انبیاء میں بھی اس قدرت کو ظاہر کر سکتے تھے، لیکن چونکہ آفتاب نبوت کو آنا تھا تو ہو سکتا تھا لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ ایک ہی انسان میں سارے انسانوں کے کمالات کیسے پائے جا سکتے ہیں۔ تو اس اشکال کو، اس غلط فہمی کو اللہ نے دور کر دیا کہ جب مریم میں مرد کی صفت ہم نے ڈال دی کہ وہ بغیر مرد کے بھی مرد کی صلاحیت پیدا ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے دیا، تو تمام مادیت کے سلسلے کے خلاف کر کے ہم نے عورت سے بغیر باپ کے بچے کو پیدا کر سکتے ہیں، تو تمام اسباب اور مادے کے خلاف کر کے ہم ایک انسان میں سارے اوصاف جمع کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ کہ جب اس امت کے دین پر اور نبی کے دین پر دجال حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس وقت مقابلے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا جائے۔ کیوں؟ آیت کریمہ فَتَمَثَّلَ لَهُ بَشَرًا سَوِيًّا کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام میں روح ڈالنے کے لیے آئے، روح پھونکنے کے لیے تشریف لے آئے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کی تھی۔ تو جب جبرائیل نے روح ڈالنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ کے رسول کی مشابہت اختیار کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام روحانی بیٹے ہوئے، اور جب باپ کی عزت پر بات آتی ہے تو بیٹا سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، تو جب اس دین کی عزت پر بات آئے گی تو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ اور جیسے ہی آفتاب طلوع ہو جاتا ہے تو ساری ظلمتیں ختم ہو جاتی ہے،
تو آفتاب سے تشبیہ دے کر کے بتلا دیا کہ ہم نے اپنے نبی کو آفتاب کی طرح بنایا کہ جس طرح آفتاب طلوع ہوتے ہی ساری ظلمتیں ختم ہو جاتی ہے، اب آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہو چکا ہے، سلانے والا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ جتنے بھی سلانے والے نظام کے اب خود سو جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ نے سیرت کی اور تاریخی کتابوں میں پڑھا کہ جیسے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو وہ آج جو سالہ سال جس کی کفار پرستش کرتے تھے وہ بجھ گئی، اور جن معبودان باطنہ کی وہ پرستش کرتے تھے وہ سارے کنگرے اور معبود گر پڑے، اس لیے کہ آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے۔ اب آفتاب نبوت طلوع ہوتے ہی وہ ساری ظلمتیں ختم ہو جائے گی اور سلانے والے نظام خود بخود سو جائے گا۔ اور جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنی پوری حرارت انسانوں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اگر سورج اپنی پوری گرمی ظاہر کر دے جو سورج کے اندر موجود ہے تو سائنس کی تحقیق کے مطابق ساری کائنات جل کر کے راکھ ہو جائے۔ تو اللہ نے بتلا دیا کہ اب آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے، اس آفتاب نبوت اور اس ذات میں اتنا نور ہے کہ اگر اس پورے نور کو ظاہر کر دیا جاوے تو پوری کائنات جل کر کے راکھ ہو جاوے، اور سارے معبودان باطل منہدم اور نیست و نابود ہو جاوے، اور سارے کفار مسلمان ہونے پر مجبور ہو جاوے۔ اس لیے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات میں اتنا نور تھا کہ اس نور کا سوئی کے ناکے کے برابر بھی ظاہر نہیں کیا۔ اگر آپ کی ذات میں جو نور پایا جا رہا ہے ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی پایا جائے تو دنیا میں کوئی کافی نہیں رہے گا، بلکہ سارے لوگ مسلمان ہونے پر مجبور ہو جائیں۔ جب ایک سوئی کے ناکے سے کم بھی نور ظاہر ہوا تب اس روشنی اور نور کا حال یہ ہے کہ قیامت تک لوگ اس نور سے فائدہ اٹھاتے رہیں، لیکن پھر بھی اس آفتاب نبوت کے ظہور کے بعد انسان دوسرے نور کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شخص گمراہی ہو سکتا ہے۔ اور بتا دیا کہ آفتاب طلوع ہونے کے بعد انسان کو کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی اگر آفتاب کے طلوع ہو جانے کے بعد انسان لائٹ اور چراغ سورج کے سامنے رکھ دے تو وہ بے وقوف ہوگا۔ تو بتلا دیا کہ اب جب آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے تو اب کسی اور مزید نبی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام امتوں کو نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، صرف امتوں کو نہیں بلکہ آنے والی امت کو بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی امت ہے ان کو بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جب اگلی امتوں کو نبی پر ایمان لانا ضروری ہے تو ان کے انبیاء کو بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء اور نبی الامم قرار پائے، تمام انبیاء کے نبی اور تمام امتوں کے نبی ہوئے۔ اس لیے علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ اپنے مشہور اور شرح آفاق کتاب التعظیم والمنہ فی لتؤمنن بہ ولتنصرن میں آیت کریمہ اذا جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن کے ماتحت لکھتے ہیں کہ جب تمہارے پاس ایک خاص نبی آئے تو تم سب نبیوں سے میں عہد لیتا ہوں کہ تم اس خاص نبی پر ایمان لانا اور اس کی مدد اور نصرت کرنا۔ تو تاج الدین سبکی فرماتے ہیں کہ وہ خاص نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی انبیاء سے صرف اقرار نہیں کروایا گیا بلکہ عہد اور وعدہ کیا گیا کہ جب وہ نبی آئے اور تم اس وقت موجود ہو تم کو بھی اس پر ایمان لانا ضروری۔ اس لیے صاحب مشکات نے باب الاعتصامی بالکتاب والسنہ میں اس آیت کو لائے، اور اس ترجمۃ الباب میں صاحب مشکات نے نبی کی سنتوں کو، نبی کے احادیث کو، نبی کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے کے بیان کو ذکر کیا۔ تو جہاں نبی کی سنتوں کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کو اس ترجمۃ الباب کے ماتحت کیوں لائے صاحب مشکات؟
تو اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ امام صاحب مشکات یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جب اگلے انبیاء کو نبی کے طریقے اور نبی کو ماننا اور نبی پر ایمان لانا ضروری ہے تو حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں پر بھی نبی کے طریقے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب اگلے انبیاء کو کوئی رستگاری نہیں ہے تو اس امت کے پڑھنے پڑھانے والے اور خواص کو کیسے رستگاری ہو سکتی ہے؟ اور آفتاب کی خصوصیت کیا ہے کہ آفتاب کو کوئی دباؤ میں نہیں لا سکتا، اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن دباؤ میں لانا چاہے اور کہاں ہم تمہارا مقابلہ کریں گے تو وہی شخص سے جل کر کے راہ ہو جائے۔ اگر کوئی آفتاب کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود ختم اور برباد ہو جائے گا۔ اس پہ اللہ نے بتلا دیا کہ اگر کسی نے آفتاب نبوت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو وہ خود ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ آفتاب نبوت کو کوئی دباؤ میں نہیں لا سکتا ہے، وہ تو اپنا مشن اور اپنا کام کرتا رہے گا، تعریف کرنے والے تعریف کرتے رہیں گے، برائی کرنے والے برائی کرتے رہیں گے، لیکن آفتاب نبوت اپنا کام کرتا رہے گا اور آفتاب نبوت کے ذریعے سے جو نور نکلا ہے وہ قیامت تک کھیلتا رہے گا۔ اس لیے اس واقعے کو یاد رکھیے، جب کفار مکہ دشمنی کرتے کرتے تھک گئے، دشمنی کی انتہا کو پہنچ گئے تو اب صلح پر آئے اور خواجہ ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہمارے معبودان باطلہ کی کیوں برائی کرتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں تو صلح کر لو، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم آپ کو مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو کوئی حسینہ پسند ہے تو اس سے ہم آپ کی شادی کرانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ خواجہ ابو طالب سے کہا کہ اے میرے چچا ان کو کہہ دو کہ مکہ کے خزائن میرے ہاتھوں میں رکھ دینا، مجھے سردار بنا دینا، حسینہ میرے قدموں میں رکھ دینا، میرا علاج کروا دینا، یہ ممکنات میں سے ہے، ممکن کاموں میں سے ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ ناممکنات کا بھی سودا کرے، ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب رکھ دے، تب بھی میں اپنے مشن سے ایک بال کے برابر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو اپنے مشن میں چلتا رہوں گا، چاہے مٹھائی ہو یا پٹائی ہو، میں اپنے کام میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ یہی ہر دائی کی صفت ہونی چاہیے کہ چاہے مٹھائی ہو یا پٹائی ہو، کوئی تعریف کر رہا یا برائی کر رہا ہو، آپ اپنے کام میں لگے۔ نہ اس وقت آفتاب نبوت کا کوئی وعدہ کر سکا، نہ اس کا نقصان کر سکا، آئندہ بھی اس آفتاب نبوت پر کیچڑ اچھالنے والا ہی خود محروم اور ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اور آفتاب کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جس وقت پر طلوع ہونا ہے اس وقت طلوع ہوگا، جس وقت غروب ہونا اس وقت غروب ہوگا۔ تو بتلا دیا کہ ہمارے نبی کے ایک ایسے آفتاب نبوت ہے جو ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی تو کرنا تو بہت درکنار، اللہ کی نافرمانی کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ وہ اپنے نفسانی خواہشات سے کوئی بات بناتے ہی نہیں ہے تو بتاتے کیا؟ اور اشارہ کر دیا کہ داعی کی بھی یہی صلاحیت اور صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ نافرمانی تو درکنار، اپنے رب کی نافرمانی کرنے کو سوچنا بھی اپنے لیے جرم عظیم سمجھے، خاص طور پر خواص کے لیے۔ اور بھی بہت کچھ آفتاب نبوت کے بارے میں لکھا گیا ہے اور بہت کچھ تفصیل ہے، لیکن پورا ماحصل اور خلاصہ یہ نکلا کہ آفتاب نبوت کی کرنوں سے روشنی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ہر ایک داعی کا کام ہے۔ آج کی پوری دنیا سولر سسٹم بن چکی ہے، سمجھتے ہیں سولر سسٹم جی، اس سولر سسٹم کی دنیا میں اتنے بڑے بڑے پلان چل رہے ہیں تو آفتاب نبوت سے سوئی کے ناکے سے بھی کم کرن اور روشنی اور نور پھیلا ہے، لیکن پھر بھی وہ روشنی قیامت تک چلتی رہے گی۔
جب سورج کی چند کرنوں سے بڑے بڑے کمپنیاں اور بڑے بڑے پلان چل رہے ہیں تو آفتاب نبوت سے اگر ایک نور کی کرن اور روشنی ظاہر ہو جاوے تو قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو یہ کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتم فیکم امرین لو تمسکتم بہما لن تضلوا بعد۔ اس حدیث کو صاحب مشکات میں باب الاعتصام بالکتاب میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو نور کو ترک کر رہا ہوں، وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی اور مزید نور اور کسی اور کی ہدایت کے لیے قوانین اور اصول کی ضرورت نہیں ہے، بس سنت رسول اور کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں نبی کی عظمت اور کتاب اللہ اور سنت پر